بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری رکاوٹوں سے ہٹتے ہوئے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ذکر مصطفیٰ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مکہ والوں نے بھی بہت کوششیں کی تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی موب لنچنگ کی گئی تھی اور بری طرح سے انہیں ایذائیں دے کر کے، مصیبتیں دے کر کے اس ذکر پاک کو بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بریلی سے آواز آتی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلیاں آج ہی نہیں ہیں، 1400 سال سے اٹھتی آ رہی ہیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نبی کے دیوانوں کو پیدا کرتا بھی رہتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا اگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یوں سمجھ لینا وہ لاکھوں میں سے کچھ آپ ہوں گے جن کو اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، ورنہ ہر غیر نتو کھیرے کی حیثیت نہیں کہ وہ دربار رسالت کی نوکری کریں گے۔ ہاں، ہر غیر نتو کھیری کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے دربار کی چاکری کریں گے۔ وہ سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی دفاع کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے وہ مخصوص حضرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں عزت رسول پر پہرا دیا تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، یہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ کچھ آج بھی شوشے چھوڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مصلحت پسندی کی بات، حکمت پسندی کی بات ہمیں بھی بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں اور آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں میاں ایک بات یاد رکھو، ڈرائیونگ سیکھنا ہے تو ٹریفک میں ہی سیکھنا پڑے گا، روڈ کبھی خالی نہیں ہوگا آپ کو سیکھنے کے لیے۔ یہ حالات اسی طرح سے رہیں گے اور کبھی اچھے حالات آئے ہی نہیں۔ کیا بدر میں حالات اچھے تھے؟ احد کے وقت حالات اچھے تھے؟ کربلا میں حالات اچھے تھے؟ اچھے حالات کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں انہی حالات میں آپ کو لبیک کا نعرہ لگانا ہوگا، جب آپ کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نظریں جمع کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا ہوگا۔ وہ تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اکیلے پن میں کس چیز کا کمال ہے کہ آپ حفاظت کی بات کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، گفتگو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ علامہ شفیع اوکاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم خطیب گزرے، انہوں نے ذکر فرمایا ہے ایک علاقہ ایسا تھا جہاں کے غریب مسلمانوں نے انہیں میلاد مصطفیٰ کے لیے، سیرت مصطفیٰ کے لیے دعوت دی تھی۔ گاؤں تھا لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں اس گاؤں میں قادیانی زیادہ تھے جو گستاخ تھے، ختم نبوت کے منکر،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کی جماعت بہت زیادہ تھی، اور وہ میلاد منانے نہیں دیتے تھے، سیرت کے جلسے کرنے نہیں دیتے تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اچانک پہنچ گئے، ہنگامہ تھا گاؤں میں کہ اگر آئیں گے یہ لوگ تو ہم مسجد میں توڑ پھوڑ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے، فلاں کریں گے۔ اتفاق ایسا کہ ان کی بصیرت دیکھیں، علامہ شفیع احمد اوکاڑوی فرماتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ اس علاقے میں کوئی دبنگ آدمی ہے کیا؟ کہا ہاں ایک ہے، گاؤں سے باہر رہتا ہے، وہ تھوڑا سا الگ فیلڈ کا آدمی ہے، دینیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہے مسلمان۔ اس کو مشہور لقب سے وہاں پر پکارا جاتا ہے نورا ڈاکو، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہے، بہت سارے ایسے اس کے کام ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ وقت کے ایک بڑے خطیب اعظم اور علامہ دہر ہیں، لوگوں نے کہا اس ایسے بدماش سے آپ مل کے کیا کریں گے؟ کہا بس اس سے مل لیتا ہوں۔ گئے ملاقات کے لیے، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے عالم میرے ہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم اپنے نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ شر پسند لوگ ہیں، فسادی لوگ، وہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ تن گیا اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو ہم کو بھی، کیسے کوئی بات کرنے نہیں دے گا؟ آپ کھڑے رہیں، ہم مسجد کے باہر پہرا دیں گے، آپ بیان کیجئے۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر کے آیا اور مسجد کے باہر کھڑا رہا۔ قادیانی بزدلوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکی اس کا پھندا پھاڑ کر کے کوئی آ جائے، اس کے اس جماعت کو توڑ کر کے کوئی مسجد کی طرف آ سکے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیوں نے منایا پورے آن بان شان کے ساتھ۔ جلسہ ختم ہوا، علامہ صاحب نے اس سے ملاقات کی، شکریہ ادا کیا، تم کھڑے رہے۔ اس نے کہا صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے یاد کیا، ہم نے ڈیوٹی دے دی، اس بارے میں اگر بھلا کام ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمارا یہ کام تو ہے نہیں۔ چلا گیا۔ سنیے، توجہ سے سنیے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے ہوں گے یا سال کے قریب عرصہ گزرا تھا، وہ اپنے شہر میں تھے، ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے آیا، اسی گاؤں کا رہنے والا جس گاؤں میں آپ بیان کے لیے گئے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر کے کہا کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ بلایا تو دیکھا ایک شخص ہے، بڑی داڑھی والا، جبہ کپا پہنا ہوا ہے۔ علامہ شفیع احمد اوکاڑوی نے پوچھا صاحب بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ پہچانتے مجھے؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی نورا ڈاکو ہوں جو مسجد کے باہر پہرا دیا تھا، میں وہی ڈاکو جس سے آپ 7-8 مہینے پہلے ملاقات کیے تھے اور میں مسجد کے باہر پہرا دیا تھا، آپ کا خطاب ہوا تھا۔ آپ نے کہا تیری شکل بدل گئی، تیری حیت بدل گئی، تو وہ نہیں دکھتا جو آج سے 6-7 مہینے پہلے میں نے تجھے دیکھا تھا۔ اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آنکھوں میں اس کے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے تھے۔ کھڑا ہو کر کے وہ ہاتھ چومتا اور کہتا آپ کا یہ احسان ہے، میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، اس میدان کا آدمی نہیں۔ آپ نے اس وقت میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے جو شر پسند لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ منانے نہیں دے رہے، میرے دل میں صرف اتنا ہی خیال تھا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، میں پہرا دوں گا۔ پہرا دیا اور اپنی اوقات کے مطابق اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ واپس میں آیا تھا، چند راتیں گزری تھی، ایک رات خواب میں میں نے آمنہ کے لال کی زیارت کی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں نے تیری پہرے داری کو دیکھا ہے، اب یہ گوارا نہیں کرتا میری رحمت کو کہ تجھے اس میدان میں چھوڑا جائے، تیرے دل کے اندر میری محبت سما گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کہا
اور وہ چہرہ آج بھی میرے آنکھوں میں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جب وہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ خواب کا ذکر کرنے لگا، آنسوؤں کے قطرے اس کے گرنے لگے، اور پھر بتانے لگا وہ کیا چہرہ تھا جس کا خمار آج بھی آنکھوں میں ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے، ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہی چہرہ پاک تھا، وہی چہرہ اقدس تھا۔ اس چہرہ اقدس کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی ساری پرانی زندگی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے میں نے سنت مصطفیٰ کو اپنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علامہ شفیع احمد وقار بھی فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں میں کپکپی تھی، میں نے دیکھا دنیا میں ایک مرتبہ اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کے لیے پہرا دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ اسے کسی ایسے ویسے میدان میں رہنے بھی نہیں دیتے، اس کو ان غلاظتوں کے میدان سے اٹھا دیتے ہیں اور پھر اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بعد ہر عاشق رسول پھر یہی کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اگر زندگی میں اتفاق آ گیا ہو ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا تو یوں سمجھ لینا کہ یہ خدا کی عطا ہے تم پر، یہ اللہ کا فضل ہو گیا تم پر، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، بہت ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کے لیے جن لوگوں کو چنا جاتا ہے وہ نصیب والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، وہ نصیب والوں میں سے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی اپنی محنتیں نہیں گنانا۔ ایک بات یاد رکھنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں محبت مصطفیٰ میں انہوں نے اٹھائی۔